السلام علیکم ناظرین، پولیٹیکل انسائٹ میں آپ کی ہوسٹ موئدہ حسین۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں اور نوجوانوں میں نشے کا رجحان، خاص طور پر تعلیمی اداروں میں طلبہ اور طالبات میں یہ رجحان تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان ٹاپ 10 نشے کی درآمدات میں شامل ہے۔ نشے کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور یہ کس طرح ملک پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد حسین صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سجاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے ملک میں ڈرگس کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یونیورسٹیز کالج میں جو طلبات ہیں وہ بہت اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کی کیا وجوہات ہیں، آپ کا کیا اوور ویو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر تقریباً 8% جو طلباء یا نوجوان ہیں وہ نشے کی لت میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نشہ جو ہے یہ نہ صرف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بلکہ اسکولوں کی سطح پر بھی جو طلباء ہیں وہ مختلف قسم کا نشہ کرنے لگ گئے ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر اس کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کی ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ ہم تھرو سوشل میڈیا جو اسٹائلش، تو ایک ریل بنانے کے لیے یا ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے جب آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹائلش لک ہو، دھواں نکل رہا ہو، اسموکنگ ہو رہی ہو۔ جس طرح شیشہ کا کلچر پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اس پر تو کافی کنٹرول پایا جا چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو نشے ہیں، آئس ہے یا بھنگ وغیرہ کے جو نوجوان پیتے ہیں، یہ بھی کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارا ہے، جو طالب علم ہے، وہ تھوڑا سا انسپائر ہوتا ہے سوشل میڈیا سے بھی، اور وہاں سے یہ دیکھ کر، دوستوں کو دیکھ کر وہاں سے اسموکنگ سٹارٹ کرتا ہے، اور وہی اسموکنگ بڑھتے بڑھتے بعد میں چرس اور افیوم اور دیگر نشوں کی طرف وہ لگ پڑتا ہے اس کا۔ تو وہ سوشل میڈیا سے اس طرف ہی کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہے؟ کوئی پازیٹیو چیز کیوں نہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہی کہ جس سے بچے ان کی، حالانکہ نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے ہمارے ڈراماز میں بھی، یہ چیز دکھائی جاتی ہے، پھر بھی بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ جی بالکل۔ پاکستان کے اندر تو ایک تو اس کی ریزن یہ سوشل میڈیا ہے، سیکنڈ اس کے علاوہ جو کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو ان امپلائمنٹ ہے یا پریشانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، یہ کسی ایک کا میتھ بریک ہے نا اپ کہ ہو گیا۔ اسموکنگ کرنے سے جو ہے وہ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے انسان۔ نہیں، بیسیکلی اس میں ایک نیکوٹین کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جس سے وہ انہیل جب کرتا رہتا ہے تو وہ اس کو ایک بلڈ کے اندر اس کو سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکوٹین جب تک انسان لیتا ہے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہے، لیکن یہی نیکوٹین کی ڈوز بعد میں انسان کو بڑھانی پڑتی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے نشے کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ ابھی جو ہے یونائٹڈ نیشن آف ڈرگز اینڈ کرائم ہے، انہوں نے ANF کے ساتھ ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تھی جس کے تحت پاکستان کے اندر تقریباً 70 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں تو وہ ریسرچ نشہ کرنے سے کرتے کیا ہیں۔ ہوگا؟ انٹل اور انلیس جب تک پریونٹیو میئرز نہیں کوئی بندہ اڈاپٹ کرے گا یا اس کے لیے کوئی پالیسیز نہیں بنے گی۔ ہاں ڈیفینیٹلی ریسرچ کے بعد انہوں نے اس کی جو اس کو پریونٹ کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے، اس پر ANF جو ہے اینٹی نارکوٹکس فورس، اس پر کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور بنا رہی ہوگی۔ تو ریسرچ کے بعد ڈیفینیٹلی انہوں نے کنٹرول کرنا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر یہ جہاں سے نشہ آ رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا تو ہے۔ یونیورسٹیز والے بچے بھی تو کہیں نہ کہیں سے انسپائر ہو رہے ہیں نا، ادر دین سوشل میڈیا جو ایسی نشے پرووائڈ کر رہا ہے ان کو۔ ہاں بالکل، یہ ہم دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر بے شمار ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئی تھی کہ کوئی کینٹین پہ بیٹھ کے پی رہا ہے، اور کوئی اپنے ایون کہ فیمیلز بھی جو ہے نا تقریباً وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اور ان کی پرسنٹیج تو کم ہے، مطلب کہ اگر 9% آلموسٹ ہے اور 16% مینز ہیں۔ ہاں وہ مینز ہے، مطلب کہ ان کا تقریباً 50% سے بھی زیادہ ہے کہ وہ فیمیلز کم ہیں اور میل زیادہ ہیں۔ لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیمیلز نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے کراچی میں بھی دیکھا جو ایونٹ ہوا تھا نتاشا کیس والا، کہ وہ بھی، اس کی بھی کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ وہ بھی عائش کے نشے میں تھی، اور وہ دوران ڈرائیونگ اس کے ڈرائیونگ سے ہی 2 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس کے لیے یہ کلیکٹیو میئر اڈاپٹ کرنے پڑیں گے ایز اے سوسائٹی بھی، پیرنٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بچے جو آج اسکول کل میں جاتے بچے ہیں۔ زیادہ تر یہ پیرنٹس سے چھپ کے ایسے کام کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر پیرنٹس اپنے انڈر بچوں کو لیں اور سمجھائیں تو بچے سمجھ ہی جاتے ہیں، لیکن پیرنٹس بھی تو زیادہ غور نہیں کرتے۔ ڈیفینیٹلی بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ساتھ ان کی جو ان کو ایک گائیڈ پراپر کرنا ہوتا ہے، ان کو اس کے نیگیٹو امپیکٹ جو ہیں کہ نشے کے جو منفی اثرات ہیں وہ کیا ہیں وہ بتانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جیسے ہی نوجوان جو ہے وہ اپنی عمر کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، آبویسلی ٹین ایج میں جو انسان ہے وہ برائی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اسی لیے شاید ٹین ایج ریشو میں ہی زیادہ نشے کی لت پائی جاتی ہے۔ ہاں ٹین ایجر میں ایک ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس، اس کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کو ڈفرینٹ جو کیٹیگری کے ڈفرینٹ فیملی سے جو اسٹوڈنٹ اس کے دوست بنتے ہیں۔ ایون کہ یہ آپ کے ہمسایوں میں بھی ایسا کوئی ہو سکتا ہے، اگر آپ کے 4 یا 8
دوستوں کا کوئی گروپ ہے اور اس میں 1 یا 2 لڑکے بھی اگر یہ ڈرگ یا کوئی نشہ لیتے ہیں تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد وہ تیسرا دوست یا چوتھا دوست اس کے اندر شامل ہو جائے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے بیگ دیکھیں, ان کی یونیفارم کو اسمیل کریں اور ان کی پوری ان کی نگرانی کریں, پھر ہی جا کے وہ پکڑا جا سکتا ہے. ادروائز یہ ہوگا کہ وہ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکے گا, اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈمٹ کرانا پڑے گا یا اس کے ساتھ اس کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جائے گی اور پھر اس کو پراپر علاج کی طرف لے کے جانا پڑے گا. تو آپ کے لیے کیا پریونٹیو میئرز اس کے لیے ہونی چاہیے جس سے ہم اس ڈیزیز پہ کنٹرول کر سکیں؟ ایک تو اس کے جو سورسز ہیں وہ سب سے پہلے کنٹرول کرنے پڑیں گے کہ یہ کہاں سے اسمگل ہو رہا ہے. اچھا, ایک تو بارڈر سیکورٹی کو ہمیں محفوظ بنانا پڑے گا. افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ ابھی غیر محفوظ ہے اس لحاظ سے کافی زیادہ جو ڈرگز ہیں وہ وہاں سے آتی ہیں. اس میں یا تو ہماری سیکورٹی بریک ہو رہی ہے جس کے تحت بہت زیادہ ڈرگز پاکستان میں آ رہی ہیں, اور یا پھر ان میں سے کچھ ایسے عناصر ملوث ہیں ہماری سیکورٹی میں سے جو وہاں سے کچھ پیسے لے کے اور ڈرگ پاکستان میں آنے دیتے ہیں, اور جس سے پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, ایون کہ آپ سکولز کے اندر بھی وہ ڈفرینٹ قسم کے جو نشاور چیزیں ہیں. بیسیکلی اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا, اس لیے اتنا پروموٹ بھی کر رہے ہیں لوگ. ہاں وہ یہ نا, وہ اس کو ایک فیشن کے طور پر لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ ایک پوری نسل جو ہے, نوجوان نسل اس کی تباہ کر رہے ہیں, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے مطلب کہ اتنے منفی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ زندہ ایک لاش بن کر رہ جاتا ہے. آپ نے دیکھو گا کہ اگر آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پہ جو بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ کس طرح کے نوجوان جو اچھے بھلے خوبصورت نوجوان تھے وہ نشہ کی لت میں انہوں نے اپنی پوری کی پوری جو جوانی ہے وہ اس میں ضائع کر دی ہے. تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ اس کی فنڈ کے بڑھائیں, اس کی ANF کے, اور ANF کو چاہیے کہ اس کے ANF کے اندر اور سیکورٹی کے اندر جو بھی ملوث ہیں لوگ جو اس میں شامل ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں. پھر کمیونٹی لیول پہ ایک ایسے ادارے بننے چاہیے جس کے اندر نوجوان ہفتہ وار جائیں, ان کو پراپر ایک ایڈریس کیا جائے کہ یہ نشہ, اس کے یہ منفی اثرات ہیں, اس سے دور رہیں, اور جو لوگ شامل ہیں ان کو باقاعدہ ان کی ری کاؤنسلنگ کی جائے. obviously جب ایک انسان نشہ کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس کے کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے, تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اچھا, اس میں نشے میں کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہت پریشان تھے, یا ہمیں گھر میں بڑے مسائل تھے, یا بے روزگاری تھی, یا کوئی ایسی بہت بڑی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, یا کوئی اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جی ہمارا فرینڈ تھا چھوڑ کے چلا گیا, یا فرینڈ تھی چھوڑ کے چلی گئی, تو جس کے بعد میں نے پریشان تھا تو میں نے 1 ڈوز لی تو مجھے کچھ ہوا, بہتر محسوس ہوا. تو اس کو وہ اپنے آپ کو مینٹلی گیم ہے. ہاں, یہ مینٹلی گیم ہے, اس کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ چھوڑ سکیں. اف یو ہیو اے اسٹرانگ مائنڈ, اور آپ اس کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس کی ڈوز زیادہ لے لیتے ہیں اور نیکوٹین جب آپ کی باڈی میں بڑھ جاتی ہے, ایک لمٹ اس کی ہوتی ہے, اور لمٹ سے جب ایکسیڈ کر جاتی ہے تو پھر آپ کی باڈی اسی ڈرگ, فیوم یا کوئی اور نشہ جو ہے, چاہے وہ عام چرس بھی لے لیں, تو وہ اس کی عادی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو چائے کا نشہ بھی تو ہوتا ہے. ہاں, یہ بھی ہے ہمارے ہاں چائے کا نشہ, تو پھر وہ کروڑوں لوگوں کو ہے. تو کچھ ڈاکٹرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ 1 کپ پئیں یا 2 کپ پئیں, اس سے زیادہ نہ پئیں, لیکن وہ بھی اگر آپ 6 سے 8 کپ پئیں گے ڈیلی تو اس کے بھی کچھ نقصانات آپ کے ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکسیس از ایوری تھنگ از بیڈ. تو آپ کسی بھی چیز کا جب ایکسیسو استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. چائے بھی پئیں لیکن اس کا ایک لمٹ رکھ کے, اگر اس کو ایکسیس کریں گے تو وہ بھی ایک آپ کی نشے کی حالت میں آپ چلے جائیں گے اس میں. ہمیں ڈرگس کے ڈرا بیکس بھی پتہ ہے, اس کے تمام تر ہماری جو اگلی نسل ہے اس پہ کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن اسٹل حکومت کی طرف سے کوئی اتنے ایکشن نہیں لیے جا رہے کہ پریونٹیو میئرز اڈاپٹ کی جائیں جس سے پوری کمیونٹی کو بچایا جا سکے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی بنتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب ہو یا گورنمنٹ آف پاکستان ہو. اس وقت تک جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ ناکام رہی ہے ڈرگس کو کنٹرول کرنے میں. آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی یونیورسٹی, شاید ہی کوئی ایسی یونیورسٹی ہو جہاں پہ ڈرگ اویلیبل نہ ہو. صرف ان کا دعویٰ ہے جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے, ان کے جو چانسلر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پروفیسر ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہماری ڈرگ فری یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اور ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس کا کوئی وائس چانسلر یہ دعویٰ کرے کہ ہماری یونیورسٹی فری ہے. ایون کہ آپ اسکول کالجز میں بھی آپ کو اویلیبل کینٹین پہ نشہ مل جاتا ہے.
اس کی نہیں ساری ایسے اوپنلی کہیں پہ بھی نہیں مل رہا لیکن چھپ چھپا کے مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ. چھپ چھپا کے مل جاتا ہے. تو اس میں یہ کہیں نہ کہیں سے تو آتا ہے نا, اس کا کوئی ڈیلر ہے, اس کا کوئی پیڈلر ہے جو لے کے آ رہا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کا جو ادارے ہیں, خاص طور پر جو ہماری پولیس ہے اور ANF, وہ ابھی تک تو ناکام ہے. یہ کچھ ریڈز کرتے تو ہیں, پکڑ لیتے ہیں ان کو, اس کے بعد پھر پیسے لیتے ہیں, ماؤنٹیز لیتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ پھر اس میں وہ اسی بزنس, کیونکہ یہ کروڑوں کا بزنس ہے اور اس میں بڑا پروفٹ ہوتا ہے. اس کی آپ جب اسمگل کرتے ہیں تو یہ آپ کو ہو سکتا ہے ہزاروں روپے میں پڑے یا لاکھوں میں پڑے, اور جب یہ اس کی سیل ہوتی ہے تو یہ کروڑوں روپے میں اس کا آؤٹ کم آتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایک بزنس. تو بیسیکلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ, جس کی وجہ سے لوگ بھی اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ چلو یہی کام کیا جا سکے, ایٹ لیسٹ پروفٹ تو ہوگا نا. ہاں, اس میں تو ریشو خیر کم ہے کہ ایز اے اس کو بزنس لیا جائے, کیونکہ اس میں تھوڑا سا خطرہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں سب سے جو پریشان کن بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے سم ٹائم. آپ کا کوئی بھی تھانہ ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ڈیلر ہے, لیکن وہ وہاں سے منتھلی لے رہا ہوتا ہے, اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرتا. ایون کہ پولیس والے خود وہ بھی اس کے اندر شامل ہے, اور ہم نے کئی ویڈیوز میں ایسا دیکھا, کئی پروگرامز اس پہ ہو چکے ہیں جس میں پولیس کی گاڑیوں تک میں یہ نشہ جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ اسمگل ہوتا ہے. اور سیکورٹی اداروں میں اگر آپ ANF کی سیکورٹی دیکھ لیں یا باقی, ان میں بھی بریک ہے, جس کے باعث یہ بارڈر سے بآسانی طریقے سے یہ جو اسمگلرز ہیں یہ نشے کو ہمارے ملک میں لے کے آتے ہیں. اور ایئرپورٹ سیکورٹی پہ بھی ایسا ہی بریک ہے کہ وہاں پہ یا تو وہ ملوث ہیں, اور یا ان کا سیکورٹی بریک اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی جو باہر سے نشہ ادھر آ رہا ہے اس کو وہ آسانی سے لے کے اور پھر آگے پورے کا پورا ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پولیس کے اندر جو بھی اس طرح کی کالی بیڑے ہیں یا جو ملوث افراد ہیں ان کو سخت سزائیں دی جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دفعہ آپ نے پکڑ لیا, آپ نے ڈرگ پکڑی, شراب کی بوتلیں توڑ دیں یا اس کو جلا دیا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ توڑ رہے ہوتے ہیں, پوری سرمنی بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر اتنا نشہ آ جاتا ہے. تو یہ پولیس بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر ملوث ہے, اور گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے, CM پنجاب کو چاہیے, KPK کے CM کو چاہیے, بلوچستان کے CM کو چاہیے کہ وہ صوبائی لیول پر اس پہ ہنگامی بنیادوں پر اس پر ایکشن لینے کے لیے IGs کو یہ باؤنڈ کریں کہ آپ کے اداروں میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کو نوکری سے برخاست کریں گے, اور ان کو بھاری جرمانے کریں جو لوگ اس میں ملوث ہیں, اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں. لا تو بنا ہوا ہے لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک اس کو کنٹرول پانا بہت مشکل ہے. اور کمیونٹی لیول پر بھی اس کی ایک گائیڈنس کمپین چلانی چاہیے, پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے, اس کی ایک اورینٹیشنز وغیرہ ہونی چاہیے, اس کے کچھ لیکچرز ہونے چاہیے جس سے اسٹوڈنٹ کو ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آنا چاہیے, جس طرح سپورٹس ہیں اور باقی اس کی جو لرننگ پروسیس ہے, IT کے شعبے ہیں, ان میں ان کو لے کے آئیں, اور پھر اس پہ یہ قابو پایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سجاد صاحب, آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا. جی ناظرین, آپ نے سنی سجاد صاحب کی گفتگو. ہمارے ملک میں 8% طلبہ جو ہیں وہ نشے کا شکار ہیں. ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایسے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں کہ آنے والی نسلوں کو نشے کی لت سے بچایا جا سکے. اپنی ہوسٹ موئیدہ حسین کو دیجیے اجازت, اگلے شو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.